السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے شوہر کام کاج کے سلسلے میں زیادہ تر مصروف رہتے ہیں اور مجھے زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اور جب گھر آتے ہیں تو تھکے تھکے سے رہتے ہیں، جس سے کافی پریشان رہتی ہوں۔ کیونکہ دوستو، ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اور بعض ضروریات تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ پیسے سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ امید ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کن ضروریات کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس طرح دوستو، میں دن بدن اپنی ضروریات و خواہشات کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ میری خواہشات ہرگز دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے خاوند کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دوستو، یہی خواہشات ہی تھی جنہوں نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا کہ مجھے مجبوراً اپنے بھتیجے سے تعلقات بنانے پڑے۔ وہ انگلش میں ایک کہاوت ہے، سم تھنگ از بیٹر، یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ بلکہ یہی کہاوت اب میری زندگی پر لاگو ہو رہی تھی۔ میں خواہشات کی آگ میں جلنے لگی تھی، لیکن میرا خاوند اس سب سے بے خبر، بس اپنی زندگی میں مست تھا۔ میری خواہش اب اپنے شوہر سے بدلہ لینے تک جا پہنچی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ میں کس قدر جوانی کی خواہشات تلے دب کر اذیت ناک زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بس یہی سب سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہر غیر مرد سے تعلقات بناؤں گی، ایسے تعلقات جنہیں ہمارا معاشرہ ناجائز تعلقات بھی کہتا ہے۔ میری خواہشات نے دوستو مجھے غلط راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ہر مرد کو ہی گندی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ میں ظاہری طور پر تو ایک عزت دار گھرانے کی عورت تھی، لیکن اندرونی طور پر میری روح ایک طائف بن چکی تھی، جس کے لیے مرد محض جنسی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ تھے۔ دوستو، نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ میں اب اپنے سگے بھائیوں تک کو بھی غلط نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یوں دن گزرتے گئے اور میری خواہشات بد سے بدتر ہوتی گئی۔ موسم سرما میں میں اپنے بھائیوں کے گھر گاؤں گئی۔ میرے بھائی سب ہی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہاں جا کر میں نے جب اپنے چھوٹے بھائی کے 19 سالہ بیٹے طلحہ کو دیکھا تو دوستو میں اپنا دل اس پر ہار بیٹھی۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو کر مکمل طور پر بے بس ہو گئی۔ دوستو، میرے اندر سے، میری روح سے آوازیں آئیں کہ اتنا تن من دھن سب طلحہ کو سونپ دوں۔ دوسرے مردوں کی جانب بھی مجھے کشش ہوتی تھی، لیکن جو کشش مجھے طلحہ کو دیکھ کر ہوئی وہ ناقابل بیان، ناقابل فراموش تھی۔ خیر، میں گاؤں میں رہتے ہوئے طلحہ سے اچھے تعلقات بنا لیے۔ میں نے طلحہ سے وعدہ لیا کہ مجھے اپنی پھپھو نہیں، ہمیشہ اپنی اچھی دوست سمجھنا۔ طلحہ بھی خوشی خوشی اس بات پر راضی ہو گیا۔ یوں میں نے اسے ایک اور وعدہ لیا کہ وہ سرما کی چھٹیاں میرے پاس لاہور میں گزارے گا اور پورا 1 ماہ میرے پاس رہے گا، جس پر طلحہ نے حامی بھری کہ وہ سرما کی چھٹیاں میرے پاس گزارے گا۔ یوں دوستو، گاؤں میں رہتے ہوئے 10 دن کتنا جلدی گزر گیا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور میں 10 دن بعد واپس شہر کی اذیت بھری زندگی میں آ گئی، جہاں تنہائی میرا انتظار میں تھی۔ خیر، میں اب سارا دن طلحہ سے فون پر یا میسج پر بات کرتی رہتی تھی۔ ان دنوں SMS کا زمانہ تھا، انٹرنیٹ موجود تھا، لیکن ہر کسی کے پاس نہیں تھا۔ زیادہ تر انٹرنیٹ کیفے میں ہی یہ سہولت موجود تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب طلحہ میرے پاس، یعنی اپنی پھپھو کے پاس شہر آ گیا۔ میں انتہائی خوش تھی۔ طلحہ کی خواہشات میرے دل میں آ رہی تھی۔ خیر، میں زور سے طلحہ کو سینے سے لگایا، جس کو پنجابی میں گھوٹ کے جفی پانا بھی کہتے ہیں۔ جس بارے طلحہ کو ٹچ ہوئے، یوں میں نے اب طلحہ کے سامنے کے دوپٹہ لینا بالکل چھوڑ دیا،
اور تنے ہوئے تنگ کپڑے پہننے لگی، اور میں نے نوٹ بھی کیا کہ طلا بھی میری جانب متوجہ ہو رہا ہے۔ یوں میں نے ایک دن طلا سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے، جس پر پہلے تو طلا شرما سا گیا، لیکن جب میں نے زیادہ زور ڈالا تو اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ تب میں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو، جس پر طلا چونکا اور پھر بولا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ میں میری کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ جس پر میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اگر تمہاری کوئی لڑکی دوست نہیں تو پھر میں تمہاری کیا ہوں، جس پر طلا تھوڑا سا شرما گیا۔ میں نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی، جس پر طلا میرے قریب آیا اور مجھے سوری بول کر منانے لگا اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا پھر وعدہ کرو جب ہم اکیلے ہوں گے تو مجھے پھپھو نہیں بلکہ میرے نام سے پکارو گے۔ طلا نے میرا نام لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا جیسا تو چاہتی ہے، جس پر ہم نے مل کر کہکا لگایا اور میں طلا کے سینے سے لگ گئی اور کہا معلوم ہے طلا آج تمہاری وجہ سے میں اتنے عرصے بعد خوش ہوئی ہوں۔ اور پھر میں نے کہا طلا اب ہم دوست بن گئے ہیں تو کیا ہم وہ کام بھی کریں جو ہر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کرتے ہیں، جس پر طلا چونکا اور انجان بنتے ہوئے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب اتنا انجان مت بنو، تمہیں سب پتا ہے، جس پر طلا نے کہکا لگایا اور کہا کیا یہ سب کرنا ٹھیک ہوگا، کیونکہ ایک تو آپ شادی شدہ ہیں، دوسرا میں آپ کا سگا بھتیجا ہوں۔ جس پر میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا بھتیجے ہو نہیں تھے، اب تم میرے یار ہو، جس پر طلا پھر سے ہنسا اور میں اس کے گلے لگ گئی۔ یوں دوستو ہم نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے اور میں اب طلا کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ چونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی تو مجھے اس بچے کو دنیا میں لانے میں کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ سب یہی سمجھتے رہے یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، یہ بچہ میرے بھتیجے طلا کا تھا جو ہمارے پیار کی نشانی تھی۔ یوں دوستو دن گزرتے گئے اور میں نے نوٹ کرنا شروع کیا طلا کی اب میرے اندر دلچسپی دن بدن کم ہونے لگی۔ جہاں پہلے وہ دن میں مجھے 10 دفعہ کال اور سینکڑوں SMS کرتا تھا، اب اکا دکا کوئی کال کرتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا دل بھر چکا ہے، بس پھر میں نے بھی زیادہ زور زبردستی نہیں کی اور خاموشی سے راستہ الگ کر لیا، لیکن میں نے بہت غلط کام کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔